الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد اعبدک رواہ ابو یعلا۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ایام قربانی چل رہے ہیں جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ آپ اتنا سوچئے کہ اس دین کو یعنی مذہب اسلام کو 1445 سال ہو گئے، 1444واں چل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر ہر سال قربانی فرمائی۔ اس کا کیا مطلب؟ 1400 سال سے قربانی ہو رہی ہے اس دنیا میں۔ تو اس آدمی کا عمل کتنا اللہ کے یہاں مقبول ہوا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کتنا اخلاص ہوگا اور کتنی بڑی قربانی ہوگی کہ اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک اس عمل کو جاری کر دیا کہ قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میرا ذکر خیر باقی رکھنا۔ تو ہم لوگ اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کتنی بڑی، ان کی لائف کے بارے میں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی لائف، ان کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کا نام ابراہیم ہے جو ابن رحیم، ابن رحیم شفقت کرنے والا باپ، ابن رحیم کے معنی یہ ہے۔ ابراہیم اصل میں ابن رحیم ہے۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، طارق، جن کا لقب آذر ہے۔ قرآن مجید میں آذر کا لفظ آیا ہے جو ان کا لقب ہے، اور آذر کے معنی ہے مدد کرنے والا، معین، سردار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نوح علیہ السلام کے ساتھ 9 واسطوں سے پہنچ جاتا ہے۔
9 واسطے ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں، اور شکل و صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ نظر آتے، یعنی حضور کی شکل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی شکل ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے ملک بابل کے اندر جو سلطنت تھی وہ بڑی عروج پر تھی، بڑی ترقی پر تھی۔ دولت بہت زیادہ تھی اور امن و امان بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہاں کے بادشاہ کا دماغ خراب ہوا تھا۔ اتنا دماغ خراب ہوا کہ وہاں کو جو بہت بڑا مندر تھا اس میں اپنی سونے کی شکل بنائی اور کہا کہ اس کی پوجا کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں دعوت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ جتنا بڑا طاغی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اتنا بڑا داعی ہوتا ہے۔ فرعون جیسے ظالم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اس نمرود کے لیے بھی اس زمانے کے بادشاہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو شرک ہو رہا تھا وہ پسند نہیں تھا۔ وہ مخلوق سے سجدہ کرواتا تھا کہ اس کو سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز بلند کی کہ ایک اللہ کو مانو۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ میری خدائی جائے گی تو مجھے بندہ بننا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر جہاں کرسیاں جاتی دکھتی ہے آدمی کو تو بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح رک جاؤ۔ حکومتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک حکومت جاتی ہے دوسری آتی تو اس کے پول کھولتی ہے۔ تو ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم پکڑ کے رہیں اور ہماری پول کھلنے نہ پائے۔ اس کو بھی یہ ڈر تھا کہ مجھے خدائی پر سے آ کے بندگی پہ آنا پڑے گا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا، خاندان تھا، اس کا بادشاہ کے خاندان سے بڑا تعلق تھا، ان کی رسائی بادشاہ تک تھی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، توحید کی بات پسند نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میرے عزیزو بڑی مسلم ہے۔ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ یہودی بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے طریقے تھے، اور نصارہ بھی کہتے تھے کہ وہ تو ہمارے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ الا من بعدی وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی۔ اے اہل کتاب، کیسے حجت تم پکڑتے ہو؟ یہ تورات جو تمہاری کتاب ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آئی ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو سکتے ہیں؟ انجیل تو کئی 100 سال کے بعد آئی، پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ کرسچن تھے، نصارہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ تورات اور یہ انجیل تو بعد میں نازل، افلا تعقلون، تھوڑی بھی عقل ہے کہ نہیں تم میں؟ قرآن کہہ رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ اور ایک آیت چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ نے کلین طور پر فرما لیا
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، بلکہ وہ دین حق کے اوپر قائم تھے اور مسلمان تھے، وہ مشرک نہیں تھے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جتنے بھی کفر و شرک کرنے والے یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، قرآن نے کہہ دیا کہ غلط. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس امت کو کہ اس امت کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بہت کلوز ہے. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. سارے انسانوں میں ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کا اتباع کیا. وهذا النبی، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو حضور پر ایمان لائے. یہ معلوم ہوا کہ یہ امت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت قریب ہے. معلوم ہونا چاہیے ہم کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جاری رکھا. نجاشی جو بادشاہ تھے، جو صحابہ کرام ہجرت فرما کر ایتھوپیا گئے تھے، حبشہ جس کو کہتے ہیں عربی میں حبشہ، آج اس کا نام ایتھوپیا پڑ گیا. تو اس بادشاہ نے اس امت کے جو مہاجرین تھے مسلمان، ان کو کہا کہ حزب ابراہیم، یہ تو ابراہیم کی جماعت ہے، حزب ابراہیم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلقاً و خلقاً، صورتاً و سیرتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مناسبت ہے. خلقاً یعنی پیدائش کے، شکل کے اعتبار، خلقاً کے معنی اخلاق کے اعتبار سے. قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے جو اخلاق بیان کیے ہیں، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اخلاق تھے. کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن تھے. تو دیکھیے اس امت کو نام جو مسلمان کا ملا ہے وہ کس نے دیا؟ 17ویں پارے کے اندر سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. مفسرین نے یہاں دو قول اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ایک قول یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا، بلکہ دعا کی تھی امت مسلمہ کی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. یا اللہ ان کے اندر ایک ایسا نبی بھیجنا جو ان کے سامنے کتاب کی تلاوت کرے. کئی ہزار سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہوا. کئی ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو دیکھیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف القاب، مختلف صفات بیان کی، جس کو بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے. ایک ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا. امت کے معنی یہ پوری یہ امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، اور پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ ساری حضور کی امت ہے. امت ایک آدمی تھوڑا ہوتا ہے، ایک بڑی جماعت ہوتی ہے امت. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. 14ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر تقریباً 10 صفات بیان کی ابراہیم علیہ السلام. 10 یہ بتائے اخلاق. سب سے پہلا بتا کہ ایک امت
سوال یہ ہوتا ہے کہ امت تو ایک جماعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ابراہیم علیہ السلام کو امت کیوں بتلایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کان عندہ من الخیر ما کان عند امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ اخلاق تھے جو ایک بڑی جماعت کے پاس ہو سکتے ہیں، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ اخلاق، اس لیے آپ کو امت قرار دیا۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ سمی امتا لانفرادہ بالایمان فی وقتہ، اپنے زمانے میں ایمان پر ایک ہی آدمی قائم تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام، اس وجہ سے ان کو امت کہا۔ اور ایک روایت اس پر دلیل ہے جو ابو یعلا کی ہے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اللہم انک فی السماء واحد وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ، اے اللہ آسمان میں تو اکیلا ہے اور زمین میں میں ایک ہوں، آسمان میں تو ایک، زمین پر میں ایک، اور تیری عبادت میں اکیلا کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ کو امت کہا گیا۔ لیکن ایک بات ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، حالات لاتے ہیں، الگ الگ قسم کے حالات۔ یہ توحید کے علم بردار تھے۔ توحید کے اندر جو بہت زیادہ جو نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، موحد اعظم، بہت بڑے موحد۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسانوں کے نزدیک دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں 4 چیزیں بڑی پیاری، آدمی کو 4 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ ایک تو آدمی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، جان پر جب آ پڑتی ہے تو کیا کرتا ہے، مال ڈالتا ہے کہ لے لو اس کو، اور مال سے کام نہیں چلتا تو کہا کہ اولاد کو کھڑا کر دیتا ہے آگے، اور اس سے بھی کام نہیں چلتا تو اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہجرت کر دیتا ہے، اپنی وطن چھوڑ دیتا ہے۔ یہ 4 چیزیں، ایک جان، مال، اولاد اور وطن۔ وطن کیا ہے؟ وطن یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے تعلق والوں کا جو ایک مجمع ہے، آدمی وطن کو چھوڑ کر جاتا ہے، بھاری اس کو کیوں پڑتا ہے؟ اس سے کہ ایک بنا کیا ہوا جو ماحول ہے، اس ماحول کو چھوڑ کر دوسرے ماحول میں جانا، نئے دوست پیدا کرنا، نئے تعلقات پیدا کرنا آدمی کے اوپر بھاری پڑتے ہیں، کا وطن چھوڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 4 چیزوں کے اندر آزمائے گئے، بڑا کڑا امتحان ہوا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور یاد رکھیں، توحید جو ہے، توحید اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید 3 قسم کی، ایک توحید ذات، ایک توحید صفات، اور ایک توحید افعال۔ صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر کے اندر اپنے شیخ کے حوالے سے لکھا کہ وہ فرماتے تھے کہ توحید افعال، توحید صفات اور توحید ذات، یہ 3 چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے ان میں سب سے پہلے مال تھا، مال لے دیا گیا اللہ کے راستے میں، پورا خرچ کر دیا آپ نے، اولاد کو پیش کر دیا، اپنی ذات کو پیش کر دیا۔ تو مال دینا یہ تو توحید افعال سے تعلق رکھتا ہے، اولاد دینا یہ توحید صفات سے تعلق رکھتا ہے، اور اپنی ذات دے دینا، اپنی جان دے دینا، روح دے دینا، یہ توحید ذات ہے، اپنی ذات، پھر اپنے سے تعلق رکھنے والے صفات ہیں، اور اس کے بعد باہر وہ توحید افعال کا۔ ابراہیم علیہ السلام ان تینوں میں جامع تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
انسان کے لیے دیکھو ترقی کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہے نا، یہ 3 چیزیں خاص طور پر بنتی ہیں۔ آدمی مال کمانے کے لیے الٹا سیدھا کام کرتا ہے، اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اپنی اولاد کو آباد کرنے کے لیے الٹے سیدھے دھندے کرتا ہے، اللہ کی نظر اور مخلوق کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے خلاف شرع کام کرتا ہے، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو یہی 3 چیزیں حجب ہے، رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تینوں کا امتحان لیا، اور ان امتحانات میں ایسے کامیاب ہوئے کہ 100% اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جنہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ تعالیٰ نے کرا، خلیل کیسے تھے؟ خیر، تو جو امتحانات ہوئے، ان امتحانات میں جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی، جس گھر میں آپ پلے بڑھے، اسی گھر میں کشمکش ہوئی کہ وہ توحید کے علم بردار ہیں اور گھر کے اندر شرک کا ماحول ہے، گھر کے اندر کفر و شرک کا ماحول ہے۔ کیا کریں گے؟ 16ویں پارے کے اندر اپنے والد کے ساتھ جو ڈبیٹ ہوئی ہے اس کو بیان کیا ہے، لیکن مجال ہے کہ اپنے والد کے لیے کوئی الٹا لفظ نکالے۔ آج ہم لوگ تھوڑا کچھ والد سے ہو جاتا ہے تو والد کو آدمی بخشتا نہیں، ان کو گالی گلوچ کر دیتا ہے، اس کو تو کر دیتا ہے، تمہیں کر دیتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم کا ذکر کرو، وہ تو صدیق تھے اور نبی تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے میرے پیارے ابا جان، مشرک ہے، باپ شرک کرنے والا ہے، اس کے باوجود اپنے والد کو اتنے پیارے لفظ سے بلا رہے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان۔ آپ کاہے کو عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ نفع دیتی ہے، نہ کچھ آپ کو بچا سکتی ہے کسی چیز؟ میرے پاس اللہ نے علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ یہ یا بتی کے الفاظ سے اپنے والد کو پکار رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کراس ہوا اپنے گھر میں ہوا، کہ گھر کا پورا ماحول شرکیات کا ہے، پورا ماحول، اور اس میں توحید کا شراب روشن کرنا ہے۔ آپ سوچئے کتنا کڑا کام ہوگا، یہ کتنا مشکل کام ہوگا کہ باپ وہ بھی شرک کرنے والا بلکہ بتوں کے بیچنے والا۔ آدمی کے بزنس پہ جب آتی ہے نا تو پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا ہو جو آپ کے بزنس کے خلاف ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ارے یار، آج کل کے مفتی اور مولوی لوگوں نے بھی بس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ جب ریلا آتا ہے تو آدمی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دی۔ گھر والوں سے بھی کہہ دیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تم کو بھی چھوڑ دوں گا، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کو بھی میں چھوڑ دوں گا، اور میں اپنے رب سے پکاروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ جب ابراہیم نے ان لوگوں کو چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو چھوڑا تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے اور سب کو نبی بنایا۔ قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج آدمی یہ سوچ کر بیٹھ جا رہے یار میں اکیلا پڑ گیا، اکیلا آدمی کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ اکیلا آدمی کیسے نماز پڑھے گا گھرے؟ اکیلا آدمی کیسے شریعت سے چلے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ وہ اکیلے، گھر والے سارے ایک طرف تھے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ میں اکیلا پڑ جاؤں گا، میرا کیا ہوگا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیّا،
مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی بدبخت نہیں بنوں گا، مجھے اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گوشت کھا لیا، ذبح کر دیا، گوشت کھا لیا، بس بات خلاص ہو گئے، یہی نہیں ہے۔ اس سے درست لینے ہیں، اس سے اسباق لینے ہیں کہ ہمیں کیا بدلا ہے۔ بیٹے کے اوپر چھری چلا دینا کوئی کھیل ہے؟ آج یہاں لوگوں سے جانور پہ چھری نہیں چل رہی ہے، ڈرتے ہیں لوگ چھری چلاتے جانور کے اوپر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے مسخر کیا، ہمارے تابع کیا ہے، لیکن آج ان کے اوپر چھری چلانے سے ڈرتے ہیں، تو پھر اپنے نفس کی کیا خواب سے ڈرائیں گے؟ چھری اپنے نفس کے خلاف کیسے کریں گے؟ میں اور آپ سب اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم سب اپنے ڈیزائر کے غلام ہیں، ہمارے ڈیزائر جو کہتے ہیں ہم اس کو کریں گے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، ارے یار کون جلدی اٹھے گا، بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، سو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیزائر، آپ کا نفس، آپ کی چاہتیں، آپ کا خاندان اور آپ کا معاشرہ شریعت کے زندہ کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکاوٹ نہیں بنا، موقع آیا تو آپ نے بادشاہ سے بھی ڈیبیٹ کر ڈالی، موقع آیا تو پبلک کے ساتھ ڈیبیٹ کی، موقع آیا تو اپنے والد کے ساتھ ڈیبیٹ۔ یہ مناظرے قرآن مجید میں موجود ہے، جتنی تفصیل ابراہیم علیہ السلام کی لائف کی موجود ہے کسی اور کی نہیں۔ آخر کیوں؟ ان کا مقام اتنا اونچا تھا، اور اتنا اونچا مقام کیوں تھا؟ انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ میرا کیا ہوگا، میں اکیلا رہ جاؤں گا، نہیں، خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ حکم ہوتا ہے ختنہ کرو، سب سے پہلے ختنہ کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ختنہ کرو، عمر کتنی ہے؟ 80 ایئرس، 80 ایئرس کی عمر ہے، کہا ختنہ کرو۔ وہ بسولہ آتا ہے بڑھئی کا، کارپینٹر لگتا ہے نا لکڑی کاٹنے کا، ایسا ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور کاٹ دیا، ختنہ کر دیا۔ بڑی تکلیف ہوئی، پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا جلدی تھی؟ کہا اللہ تیرا حکم آئے اور میں انتظار کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور دوسرے امتحانات بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ وقت اپنے سامنے سجدہ کرواتا ہے، کہا وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تو چاروں طرف سے لیتا ہے، ایک طرف سے نہیں لیتا، اور جو جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی آزمائش۔ جڑا پڑا ہوا ہے، کسی کے اناج نہیں مل رہا ہے، یہ بادشاہ اناج دے رہا ہے، لیکن کہا مجھے سجدہ کرو اور لے جاؤ اناج۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، البدایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس روایت کو نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام پہنچے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ یہ دارالاسباب ہے، دارالاسباب ہے، آپ کو سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس اور مانگا کہ ہمیں اناج دو، ہمیں اناج کی ضرورت ہے، ہم بہت پریشان ہیں، مانگا انہوں، یہ دارالاسباب ہے۔ گئے، اس نے نہ اس کے ساتھ بھی بیٹ ہو گئی، اس نے کہا کہ اناج نہیں دوں گا، کہا کوئی بات نہیں، سبب اختیار کر لیا، بس یہاں تک ان کا کام تھا۔ 2 تھیلی لے کر گئے تھے، واپس آئے، اور ایک جگہ بالو پڑی ہوئی تھی، آپ نے 2 بالو کے 2 بچے نے پھل لیے اور کہا کہ گھر والے کم از کم اتنا تو سوچیں گے کہ کچھ لایا ہے۔ اندر گھر کے اندر لے کر گئے، رکھ دیا، سوتے رہے، سو گئے۔ اٹھے، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گھر میں اچھی روٹی پک رہی۔ پوچھا سارا علیہ السلام سے، ان کی بیوی کا ایک نام، پہلی تو بیوی جن کا نام سارا تھا، پوچھا سارا علیہ السلام سے کہ یہ کہاں سے؟ کہا جو تم لائے وہی تو ہے، جو اناج آپ لائے تھے اسی سے روٹی پک رہی۔ اتنا بڑا مواحد، دیکھو مقابلہ کیا، اپنے کو بھی دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے کو پہلے مضبوط کرنا پڑے، جو بھی ہو جائے۔ ابھی روزے گئے 9، کبھی ہوتا کہ یار اکیلا کیسے، اکیلا آدمی کیسے رکھے گا، اور فیجی میں نفل روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، میرا 9 سال کا میں تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ پر قابو کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ چھری نہیں چلا سکتے اس جانور کے اوپر، تو اپنے نفس پہ کیا چلائیں گے؟
ایک ڈرتے ہیں لوگ، ہمارے مولانا لوگ بھی ڈرتے ہیں، ہاں نہیں یار مجھ سے نہیں ہوگا. یہ دیکھو فطری طور پر کمزوری تو ہے، ہم سب میں نہ ہوئے، لیکن اگر یہاں اتنا نہیں کر سکتے تو پھر آگے ہم کیا کریں؟ دعوت و تبلیغ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد تھا وہ بہت بڑا تھا، آگے کا تھا. ہم تو بیچ میں لٹک گئے، آگے کا تھا. بہت بڑی ایک ایسی امت کو تیار کرنا تھا کہ جو ایک فریضہ ختم ہو گیا، امت کے اندر سے زندگی ختم ہو گئی، اس کو زندہ کرنا. میں آپ کو کھلی بات کہوں، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو علی بات آتا ہے، ابھی تو آگے چلنا ہے. بہت اونچا کام کیوں کہا اس کو کہ یہ لے جائے گا وہاں تک. جان دینے کی باری آئی تو کام تیار ہے. تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جاوے لیکن میرا رب کدھر ہے وہ مجھے دیکھنا ہے. ذبح اپنے بیٹے کے کو چھری چلا ہے، اور بیٹا بھی کیسا ہے، امتحان لیا بیٹا کیسا ہے، کہا ایسا مجھے حکم ہے آپ کر دیجیے، بس آپ کو جس کا حکم ہے افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ نے خواب میں ہی نہیں دیکھا تھا کہ بیٹے کو کاٹ ڈالا ہے، نہیں، ذبح کر رہے ہیں تو وہ شکل آپ کو اختیار کرنی تھی، وہ کر رہے ہیں. فرشتہ آیا میدا لے کر، قیامت تک یہ سلسلہ چالو ہو گیا. اخلاص دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا ہیں، اور حضور کا مقام سارے نبیوں سے اوپر ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حکم دیا حضور نے، ان کی ملت پہ چلو. اور ملت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت گہری بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر کچھ رولز تھے، اس رولز کے مطابق حکم ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو رولز تھے وہ اور میرے اور آپ کے آقا کے جو رولز تھے وہ سیم تھے. البتہ مسئلے الگ الگ ہو سکتے تھے، یعنی شریعت الگ ہو سکتی ہے. مسئلے جو آتے ہیں وہ شریعت تھی، جس کو جزئی کہتے ہیں عربی کے اندر، جزیات کا وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو رولز تھے ریگولیشن تھے وہ ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیم تھے. اس لیے حضور کو اللہ نے فرمایا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجیے. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا اونچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو ساتویں آسمان پر جن کی ملاقات ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے لگاؤ کتنا ہے معلوم؟ کتنا لگاؤ؟ حضور نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا علیہ السلام. یہ پہلی بات. مجھے اور آپ کو وہاں ساتویں آسمان سے سلام بھیجا گیا ہے، یہ امت اتنی قیمتی ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس میں درخت لگاؤ، سبحان اللہ بولو، تمہارا ایک درخت جنت میں لگ جائے. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہی ہے. کچھ واٹرنگ کرنا ہو یا کچھ مٹی کو ادھر ادھر کرنا ہو، ایسا کرنا ہے. ہم پڑھتے جائیں گے، جنت میں لگتا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں دیکھا. اب دیکھیے حدیث شریف میں کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے تو سب ننگے ہوں گے، بدن کے کپڑے نہیں ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوگی کہ پاؤں میں چپل بھی نہیں ہوگے، خفاف ہوں گے، خفاتن عراتن، ننگے بدن اور ساتھ میں بغیر ختنہ، برلا. اس کے بعد قرآن مجید کی آیت حضور نے پڑھی، کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا، ہم نے جیسے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی کریں گے. بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کے اور ننگا ہی آتا ہے، بس ویسے ہی ہوگا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس آدمی کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے وہ کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام. سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اور حضور آگے فرماتے ہیں جو بڑے درد کی بات ہے، اور میری امت کے کچھ لوگ لیفٹ سائڈ پہ لے جائے جا رہے ہیں، لیفٹ سائڈ کی طرف. پوچھا جائے گا، حضور فرمائیں گے کہ تو میری امت والے.
جواب دیا جائے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے جو الٹے دھندے کیے، دین سے پھر گئے، نئی نئی باتیں انہوں نے نکالی جب آپ دنیا سے چلے گئے۔ حضور فرمائیں گے کہ میں تو اس وقت تھا نہیں، اللہ تو ہی جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے میدان میں کہیں گے وہی بات حضور بھی فرمائیں گے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑا کیوں پہنایا گیا؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب آپ کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا تو بغیر کپڑے کے ڈالا، اللہ کے خاطر جس کو ننگا کیا گیا اور آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو کیسے برداشت ہوگا؟ سب سے پہلے جس کو کپڑا اللہ پہنائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے۔ اور واضح دوسرا ایک قول علامہ عینی نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے سلوار اگر کسی نے پہنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے، سطر کو چھپانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے پہنائیں۔ اور دوسری ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرک تھے، اب انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے کل قیامت میں رسوا مت کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ تو جب قیامت کا میدان ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت میں ملیں گے اور ان کے چہرے کے اوپر غبار ہوگا، دھول ہوگی، غبار دھواں ہوگا، چہرہ ایسا کالا سیاہ ہوگا، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اپنے والد سے کہ آپ کو میں نے کہا تھا دنیا میں کہ میری نافرمانی مت کرو، آپ نے مانا نہیں، کہ بیٹا آج تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم سے یہ کہیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ تو نے مجھے یہ وعدہ کیا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور میرا باپ تیری رحمت سے بہت زیادہ دور ہے، اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ابراہیم میں نے جنت حرام کر دی ہے کافروں کے، میری جنت میں کفر کرنے والا کبھی نہیں جا سکتا۔ ہاں تمہاری رسوائی کا ایک علاج ہو سکتا ہے، اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، وہاں دیکھیں گے تو ایک بجو ہوگا، قبر کو کھودنے والا ایک جانور ہوتا ہے بلی جتنا چھوٹا سا کا، ایک ایسا جانور ہوگا، اس جانور کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اس شکل پہ نہیں رکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کو اس بات ہو کہ میرا والد جہنم سے آتا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا اتنا اونچا مقام ہے میرے بھائی، آج ہم لوگوں نے قربانی کر ڈالی، لیکن قربانی سے کیا لیا ہم نے؟ وہ تو ہر سال ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، بہت ذوق و شوق سے کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کیا آیا؟ ہمارے اندر کتنے جذبات ابھرے کہ ہم ٹھنڈی کے موسم میں بھی فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، بستر کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، کتنی فضیلت، بہت بڑی فضیلت۔ صبح میں اٹھنا تہجد کے اندر، آدمی ٹھنڈی کے اندر اپنے لحاف کو چھوڑ دے، بیوی کو چھوڑ دے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ بھی رش کرتا، بندہ کو کہتا ہے کیا میرا بندہ ہے، اتنی خوبصورت جوڑوں کو چھوڑ کے اور بستر نرم نرم لحاف کو چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کیا وہ بخشش نہیں کرے گا؟ ارے اللہ تعالیٰ اس امت سے بہت پیار کرتا ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان نام رکھا ہے۔ مسلمان کے معنی تابع دار، منمانی کرنے والا نہیں، حکم پہ چلنے والا۔ ہم لوگ تو وہ قوم ہیں، لیکن میرے بھائیوں معاف کرنا، ہم سے اتنی ہی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اب ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس قربانی سے ہمیں درس کیا ملا۔ تین دن اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ آپ سوچئے حضور کے زمانے کے اندر 3 دن سے زیادہ گوشت جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، جو قربانی کا گوشت ہے 3 دن میں کھا ڈالو بس، کیونکہ اس وقت تو قربانیاں کم تھی۔ لیکن جب قربانیاں زیادہ ہو گئی، حضور نے اجازت دے دی کہ اب تم چاہو تو جمع کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ تو ہم لوگوں کو ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کس کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ نے ہمیں بتایا نہیں۔ اگلی امتوں کے اندر تو جو قربانی ہوتی تھی اس کو پہاڑ پہ ڈال کے آگ آتی، جس کی قبول ہوتی اس کو کھا جاتی، جس کی ریجیکٹ ہوتی اس کو چھوڑ دیتی۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ذبح بھی کرو، تم کھاؤ، میرا نام لے کر ذبح کرو گے، بس یہ ہے تمہاری قربانی، خون گرا ادھر تمہاری بخشش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، فضائل بہت ہیں، لیکن ہم فضائل سے آگے مسائل میں بھی آ گئے، اور مسائل کو بھی سمجھیں کہ قربانی صحیح کیسے ہو۔ اور قربانی کا سب سے بڑا لیسن ابراہیم علیہ السلام کی سنت حضور نے فرمایا، اور سنت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سنت کہتے ہیں ہیبٹ کو، سنت کہتے ہیں طریقے کو، ہیبٹ عادت کو کہتے ہیں سنت۔ عادت کیسے بنے گی؟ ایک دفعہ کرنے سے عادت نہیں ہوتی،
ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی خدا کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، آگے آ گئے۔ بیٹے کو پیش کرنے کی بات آئی، بیٹے کو جان دینے کی بات آئی، جان کو، مال دینے کی بات آئی، مال کو، اپنے بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیا زمین کے اوپر چھوڑ کے چلے، ایک بے آب و گیا زمین، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام۔ یہ قربانی تھی۔ اس قربانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ایک بچے کے ایڑی سے ایسا پانی نکالا کہ آج کے سائنٹسٹ پریشان ہے سائنٹسٹ، جاپان کے سائنٹسٹ گئے اور دیکھا کہ یار اتنے فورس سے پانی کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اور اتنا صاف پانی کہ جس کے اندر منرل واٹر میں جتنا ہونا چاہیے اس سے ہائیسٹ اس میں ہے۔ سوچیے، یہ معجزہ ہے، نبیوں کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف یہی کہتے رہے کہ ہم اس امت کے ہیں، ہم اس امت کے، یہی یہ تو کافی نہیں ہوگا۔ ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں، اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں، حضور کے طریقے کے مطابق سنتوں کو معلوم کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور قربانی جو حقیقت میں جو چاہتی ہے وہ ہماری زندگی میں اللہ پیدا فرماوے۔ یہ دعا من و زندہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔